صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسلام آباد پہنچنے والے ہیں الحمدللہ۔ ایف جی آر ایف کی پورا قافلہ جو ہے اس وقت جا رہا ہے بلیر کے علاقے میں۔ وہاں بینگورا کا بھی کوئی علاقہ ہے، وہ علاقے ہیں جہاں کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے اور سینکڑوں لوگ انتقال کر گئے ہیں، ہزاروں لوگ بے گھر ہیں، لاشیں ہیں، آزمائش ہے، تکلیف ہے، غم ہے، بہت تکلیف میں لوگ جو خبریں وہاں سے آ رہی ہیں اور وہاں جا رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، ہم سے وہ کام لے لے جس سے ان کی تکلیفیں دور ہوں، ان کی پریشانیاں دور ہوں۔ حدیث پاک کا بلاتا ہے جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کی پریشانی دور کرنے کے لیے اپنے گھر سے چلتا ہے، اللہ پاک 75,000 فرشتوں کے ذریعے ان پر سایہ فرماتا ہے۔ تو یہ کسی کی پریشانی دور کرنے کی فضیلت ہے۔ تو آپ سے بھی عرض ہے جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ایف جی آر ایف کے ساتھ دیں اور اس وقت کے پی کے میں جو ہمارے بھائی پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، ان کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ ہمارے والنٹیئرز، ہمارے اسلامی بھائی، ہماری ٹیم جس وقت گراؤنڈ پر ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کس کس چیز کی نیڈ ہے۔ انہیں راشن کی نیڈ ہے، کپڑوں کی نیڈ ہے، انہیں فی الحال عارضی شیلٹر چاہیے، جو بھی ان کو ضرورت ہے وہ انشاءاللہ عز و جل ہم اللہ نے چاہا ان کو دیں گے۔ آپ اپنے عطیات ایف جی آر ایف کو دیجیے تاکہ ہم ان عطیات کے ذریعے ان لوگوں کی ہیلپ کر سکیں، مدد کر سکیں اور ان کی کچھ خدمت کر سکیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ناظرین، اس وقت ہم ایک بہت ہی تواحال بستی میں گزر رہے ہیں، جہاں سے ہم گزر رہے ہیں کبھی یہاں ایک گوٹ ہوا کرتا تھا اور اب وہ پورا کا پورا ولیج بھیگ کے چلا گیا۔ میرے سیدھے ہاتھ کے اوپر بتایا جا رہا ہے یہ جو گھر ہے، دیکھیں اس سامنے جہاں یہ کچھ لوگ کھڑے ہیں، یہاں گھر تھے اور 6 افراد اس گھر کے شہید ہو گئے جو اس سیلاب میں بہہ کر چلے گئے۔ عجب وقت پڑا ہے، فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں۔ ان کی کیا کیفیت ہوگی جن کی فیملی کے 23 افراد ان سے رخصت ہو گئے اور اس کے بعد اب یہ تدفین کے لیے ان کی باڈیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ ایک باڈی کل ملی ہے اور ابھی بھی 2 افراد نہیں مل رہے ہیں۔ ان کا غم اور جو شہید ہو گئے ان کا غم، کسی تکلیف میں یہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، اجر دے۔ ہم ان سے تعزیت کرتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، ہم آپ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی صبر کرنا، بہت بڑا سانحہ ہے۔ فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آنے لگا ہے۔ تو انشاءاللہ ایک سیلاب متاثر تک وہ اس کی رہائش کا کام مکمل نہیں ہو جاتا، انشاءاللہ ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، ہم ان کی خدمت کرتے رہیں گے، ان کی پریشانیاں دور کرنے کی کوششیں کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جی ناظرین، یہ دریا یہ چل رہا ہے اور ہماری گاڑی اب پھنس گئی ہے، اب راشن یہیں اتار رہے ہیں، یہیں لسٹنگ کر کے یہیں ڈسٹریبیوشن کریں گے، یہ گاڑی آگے جا نہیں سکتی، بہت بلندی پر ہے، روڈ بالکل خراب ہو گئے۔ ماشاء اللہ والنٹیئرز اب راشن یہیں انلوڈ کر رہے ہیں اور لوگ کر کے یہیں پر یہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ بنیر پیر بابا کے پی کے علاقے میں راشن جو ہے وہ ان علاقوں میں پہنچایا جا رہا ہے جہاں بہت زیادہ سیلاب آیا اور بہت زیادہ جہاں پر ہلاکتیں ہو گئی۔ پیر بابا شہر میں ایک زبردست ریلیف کیمپ قائم کر دیا گیا ہے، لوگ ماشاءاللہ کیش بھی دے کے جا رہے ہیں، کچھ لوگ ہمیں یہاں پر راشن بھی دے کے جا رہے ہیں، پانی کی بوتلیں بھی دے کر جا رہے ہیں، مختلف اوقات میں مختلف افراد مختلف اشیاء یہاں دے کر جا رہے ہیں الحمدللہ۔ لیکن دیکھیں ڈیزاسٹر بہت بڑا ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ جو لوگ مجھے سن رہے ہیں میری غور سے بات سنیں، اس وقت یہاں پر پکے ہوئے کھانے سے زیادہ ضرورت بیلچے کی ہے، ٹرالی کی ہے۔ لوگوں کے گھروں میں، دکانوں میں 5-5 6-6 فٹ مٹی کا پہاڑ بن گیا ہے، وہ پریشان ہے کہ نکالیں کیسے۔ اچھا اگر باہر ہو تو ایکسیویٹر کے ذریعے نکال سکتے ہیں، باہر ہو تو شفل لگا سکتے ہیں، گھروں کے اندر دکانوں کے اندر چھوٹی چھوٹی دکانوں میں کس طرح وہ اس کو نکالیں گے؟ اس کے لیے جناب زبردست طریقہ یہی ہے کہ بیلچہ ہو اور ٹرالی ہو، بیلچے بھر بھر کے وہ ٹرالی سے وہ مٹی باہر نکال سکتے ہیں۔ اس وقت یہاں بیلچے ختم ہو گئے، دکانوں پر بیلچے نہیں ہیں، ٹرالیاں مشکل سے مل رہی ہیں، بہت پرابلم ہے۔ تو ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ مینگورہ شہر سے یا کسی دوسرے شہر سے بیلچے اور ٹرالیاں یہاں بھیجیں تاکہ لوگ اپنے دکانوں اور گھروں سے مٹی نکال کر اپنی ایک نارمل لائف پر وہ آ سکیں، ان کی زندگی بحال ہو سکے، زندگیاں مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔
اور آخر میں ایک عرض یہ کروں گا کہ اتنا بڑا کام FGRF کر رہی ہے, آپ نے دیکھا ہماری مختلف ویڈیوز اس وقت وائرل ہو رہی ہیں, اور جو نیڈ ہے وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. تو دل کھول کے اپنے احتیاط FGRF کو دیجیے تاکہ ہم یہ کام کر سکیں. یا نارمل گھر بنانا آسان نہیں ہے. اگر ہم مکان بنا کر دیتے ہیں سندھ میں یا بلوچستان میں تو ایک کمرے کا گھر 2-2.5 لاکھ میں بن جاتا ہے, 3 لاکھ میں بن جاتا ہے. لیکن یہاں 25-25 لاکھ میں گھر بنتے ہیں, 20-20 لاکھ میں گھر بنتے ہیں, کیونکہ یہ بہت بلندی پر یہ جگہ ہے. یہاں سامان پہنچانا, یہاں پر مزدوری کرنا, یا اینٹیں پہنچانا, یا بندے کا چل کے جانا مشکل ہے, وہ گاڑیاں لے کے جانا بہت مشکل ترین عمل ہے. تو آگے بڑھیے, FGRF کا ساتھ دیجیے اور FGRF کو اپنے احتیاط پیش کیجیے تاکہ FGRF اس پورے KPK میں, گلگت میں, بلتستان میں, کشمیر میں, جہاں جہاں اس سیلابی آفت آئی ہے وہاں کے بھائیوں کی مدد کر سکے, ان کے کام آ سکے. بنیر, پیر بابا, KPK کے علاقے میں راشن جو ہے وہ ان علاقوں میں پہنچایا جا رہا ہے جہاں بہت زیادہ سیلاب آیا اور بہت زیادہ جہاں پر ہلاکتیں ہو گئی. تیرے پیارے کی دکھیاری امت. اب آپ دیکھیں یہاں بارش میں آپریشن کرنا کتنا مشکل ہے. یہ سوزوکی ہے اور اس سوزوکی کے اوپر تھیلی, نیچے پینا فلیکس, یہاں سارا یہ لوڈ ہوگا. ایک اور سوزوکی ہم نے لوڈ کی ہے, وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ ماشاءاللہ پیک ہو گئی ہے. ایسی کئی سوزوکیاں لوڈ ہوں گی جو ان پہاڑوں پہ چڑھیں گی اوپر, جہاں ہم راشن لے کے جائیں گے. آٹا بھی ہے اور بہت سارا سامان ہے. تو یہ سب لے کے اب ہم پیر بابا بنیر کے اس علاقے میں جا رہے ہیں جہاں سیلاب متاثر آزمائش میں. کر دے کرم مولا, کر دے کرم. یہ دیکھیں 15 اگست کو یہ سیلاب آیا اور 16 اگست سے FGRF کی ٹیم گراؤنڈ پر ہے, کیونکہ ہمیں اپنے والنٹیئرس کو بھیجنا نہیں پڑتا. ہمارے آلریڈی پورے پاکستان میں بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں نومینیٹ انچارج نگران موجود ہیں. ہمارے یہاں کی ٹیم ایکٹیو ہوئی اور ماشاءاللہ انہوں نے ایکٹیو ہو کے فوراً ہی ریلیف ورک شروع کر دیا. اللہ کی رحمت سے سینکڑوں افراد میں 16 اگست کو ہی کھانا وغیرہ ہم نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا. بچوں کے لیے دودھ, اس طرح راشن, پینے کا صاف پانی, آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کیمپ پر یہ موجود بھی ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے پرچیز کر لی, اس کی ڈسٹریبیوشن اسٹارٹ کر دی ہے. پہلے سے گزر رہے تھے, گزرتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ لوگ جمع ہیں, NIC لے کے آئے ہوئے, FGRF کے ذمہ داروں کی لسٹنگ کر رہے ہیں. اب ان لوگوں میں ہی انشاءاللہ یا تو کیش ڈسٹریبیوٹ ہوگا یا راشن ڈسٹریبیوٹ ہوگا. تو یہ ایک طریقے کا کار ہے الحمدللہ. یہ سارے علاقے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کے گھر کے جتنے بھی سامان ہے, اشیاء خوردنوش ہے, کمبل, بستری, کٹ, چارپائی وغیرہ, جانور وغیرہ, وہ سب بہ گئے ہیں. کوئی بھی چیز کسی کے گھروں میں نہیں ہے. یہ علاقہ ایسے ہے کہ اوپر تو لوگ جاتے ہیں لیکن یہاں پر کسی نے, کوئی بھی یہاں پر نہیں آئے ابھی تک کہ ان لوگوں کی مدد کرے, ان لوگوں کے ساتھ دے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا شعبہ, الحمدللہ FGRF یہاں پر موجود ہے, لوگوں کی انٹری کر رہے. بعد میں انشاءاللہ لوگوں کے ساتھ تعاون بھی کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا. دن اور رات آپ لوگ یہاں کوششیں کر رہے ہیں, لگے ہوئے ہیں, بغیر کسی معاوضے کے, بغیر کسی اجارے کے, دن رات یہاں لگے ہوئے. اللہ قبول کرے آپ کی کوششیں, اس کی بہترین جزا اللہ آپ کو عطا فرمائے. سب سے پہلے آپ سب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ہماری جس دن سے یہاں پہ ڈیزاسٹر ہوا ہے اس کے فوراً بعد ان کی والنٹیئرز آئے, ان کی ٹیمیں آئی ہیں یہاں پہ لوگوں کو ریلیف آئٹمز اور ہمارے ساتھ کلوز کوآرڈینیشن میں ہیں. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ جو آپ اس سخت وقت میں ہمارے ساتھ اور ہماری بنیر کے عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ. میں DC بنیر کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھا رسپانس دیا, بہت کوآپریٹ کیا. اللہ پاک ان کی کوششیں قبول کر. دن اور رات یہ اور ان کی ٹیم لگی ہوئی ہے. اللہ پاک ان کی اور جو لوگ یہاں اس طرح کا بھی فلاحی کام کر رہے ہیں سب کی کوششیں قبول فرمائے. مختلف ایسے گوٹھوں میں جانا ہو رہا ہے, ایسے ولیجز میں جانا ہو رہا ہے کہ جہاں پر سیلاب نے تباہی مچا دی. تو جیسے کہ ہمیں بنیر کے DC صاحب نے کہا کہ آپ گوگن گاؤں میں جائیں, وہاں بہت زیادہ نیڈ ہے اور وہاں اب تک کوئی پہنچا نہیں ہے. تو وہاں جا رہے تھے کہ راستے بند ہیں, سیلاب ہے, راستے ختم کر دیے ہیں. اللہ بھلا کرے ہماری پاک فوج کا, ماشاءاللہ یہ راستے بنا رہے ہیں. یہی دکھ بھری یہ خبر ہے. ہمارے سید صاحب ہیں, ان کی جو شہزادی ہیں, 8.5 سال کی بچی, وہ اسکول گئی ہوئی تھی. جب سیلاب آیا تو اسکول کے کافی بچوں کو باہر کر لے گیا. اس میں ان کی جو بیٹی ہے اس کا بھی انتقال ہو گیا. شاہ صاحب کے دل کی جو کیفیت ہے وہ یہی جانتے ہیں, جس کو ان کے غم کی کیفیت ہے وہ یہی جانتے ہوں گے کہ وہ بچی دنیا میں نہیں ہے, اپنے ہاتھوں سے تقسیم کر دی ہے. ہم ان سے تعزیت بھی کرتے ہیں, افسوس بھی کرتے ہیں اور شاہ صاحب سے اس بارے میں کچھ معلومات بھی کرتے ہیں. جو میری بیٹی تھی یہ 8.5 سال کی تھی, ملک پور گاؤں سے تعلق ہے ہمارا, جو بشونی جو گاؤں ہے اس سے نیچے. تو جس اسکول میں وہ پڑھتی تھی وہاں پہ پیپرز تھے ان کے. تو صبح وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے کافی تیاری کی اور بارش تھی, لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے تیاری کی ہے تو میں جاؤں گی نا, اسلامیات کا پیپر تھا. تو وہ گئی ہے, پیپر اس نے اٹیمپٹ کیا ہوا ہے. اتنے میں یہاں سے ایک ریلا آیا ادھر نا, گیٹ تھوڑا دیوار ہے تھوڑی اسکول کی,
اور میرے یہاں تک تو وہاں صرف یہ مٹی پڑی ہے اور پانی کا لیول تو کافی سارا اوپر ہے. تقریباً 300-400 بچے تھے اس میں اور اسکول کا عملہ بہت کم تھا, تو ان کے لیے بہت مشکل تھا کیونکہ اس میں چھوٹے بچے نرسری اور کے جی کے بہت زیادہ تھے نا. میری بیٹی اس میں فوت ہو گئی, لیکن ایک بیٹا تھا میرا, 2 بھتیجے تھے, ان کو ریسکیو کیا, کافی سارے لوگوں کو ریسکیو کیا. خدا تجھ سے میری دعا